پڑھنے لگتے ہیں، رب کی دربار میں کھڑے ہوئے اللہ کی دربار میں کہنے لگتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہی بھی اللہ کی طرف سے میرا بھائی وہی حکم ہے، قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ، خالص اللہ دی عبادت کرنی ہے، او دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا، حقوق اللہ۔ آئیے حیران ہو جائیں، ایمان تازہ ہو جائے، جب حقوق العباد کی باری آئی، رشتے تو بڑے، ہمسائے کا بھی رشتہ ہے، بھائی کا بھی رشتہ ہے، بہن کا بھی رشتہ ہے، چاچا ماما تائے کا بھی رشتہ ہے، بیوی کا بھی رشتہ ہے، بڑے بڑے رشتے ہیں، لیکن وہ میرا نوجوان اللہ کا قرآن میرے سامنے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ او میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ، علماء بیٹھے ہیں، بڑی پیاری بات ذہن میں آئی، ایمان تازہ ہو جائے۔ ہائے ماں نے باپ نے تیرے ساتھ بڑی شفقتاں کی تھیاں نے، ماں نے تیرے ساتھ بڑی محبتاں کی تھیاں نے، ابا نے تیرے ساتھ بڑی شفقتاں کی تھیاں نے، لیکن رب نے یوں نہیں کہا۔ جب کوئی کسی پہ احسان کرتا ہے تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، برابری برابری آتی ہے، لیکن نہیں یہاں جملے بڑے پیارے ہیں۔ یوں نہیں کہا کہ اماں کے ساتھ برابری کرنی ہے، ابا کے ساتھ برابری کرنی ہے، برابری اور چیز ہے تے احسان اور چیز۔ آئیے جملہ بڑا پیارا ہے، اللہ نے یوں نہیں کہا اماں نے جو تجھے پیٹ میں اٹھایا ہے، ابا نے جو تیرے لیے تغاریاں اٹھائی تھی، ماں نے جو تیرے لیے اتنے بڑے جتن کیے تھے، ابا نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا تھا، لہذا تو نے اسی کے ساتھ ویسے کرنا ہے، برابری کرنی ہے۔ نہیں میرا نوجوان، نہیں میرا بھائی میرا بھائی میرا بھائی، غور کیجئے گا، میری بیٹی میری بہن غور کیجئے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، برابری نہیں کرنا، اماں ابا کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ آئیے قربان جاؤں، میرے علماء پیارے بیٹھے ہیں، آپ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، توجہ میری طرف۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی ہے، جب میں نے قرآن مقدس کو کھولا ہے، بات تو پوری ہو گئی، بات تو کمپلیٹ ہو گئی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ماں باپ ہوتے ہیں، جوان ہوں پھر بھی، بوڑھے ہوں پھر بھی، ادھیڑ عمر کے ہوں پھر بھی، لیکن نہیں، میرے رب نے کھول کے مجھے سمجھایا ہے، رب کے قرآن نے کھول کے سمجھایا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب جیڑے ویلے تیری ماں اور تیرا باپ بوڑھے ہو جائیں، پھر اللہ نے سمجھایا، پھر قرآن نے مجھے جھجھوڑا، جس طرح کوئی خیر خواہ بندہ بازو کو پکڑ کے جھجھوڑتا ہے، اور میرا نوجوان اسی طرح رب کا قرآن میرا اور آپ کا بازو پکڑ کے جھجھوڑ رہا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، جب تیری ماں اور تیرا باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں، پھر سمجھایا احدہما او کلاہما، پہلے جملے اللہ کرے میری بات آج کے نوجوان کو سمجھ آ جائے۔ کہتا ہے شادی وہیں کروں گا جہاں میں چاہتا ہوں، رشتہ اتھے ہی کرنا ہے جہاں میں کہوں گا۔ یہ دیکھو میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اپنی چوائس کو، اپنی چاہت کو ماں باپ کے قدموں میں قربان کر کے دیکھ،
خدا کی قسم محسوس ہوگا کہ اللہ ولو رحمتاں وسدیاں پیا. یہ بھی دلیل سے بات کروں گا، ایسے نہیں. ماں باپ راضی، بولو یار، ماں باپ راضی تے رب راضی. ابا راضی ہو گیا، اماں راضی ہو گیا. توجہ توجہ، یہ جملے جو میں نے آپ کی گود اور جھولی میں پھول ڈالا ہے، آئیے جب رب راضی ہو گیا تے جنت رب راضی ہو جائے اتو رحمتاں وسدیاں، جنت رب راضی ہو جائے. میرے بھائی ساتھ تو سمجھ گیا ہوگا کہ رب کہاں راضی ہو گیا، پھر رحمتیں کیسے برسی. آئیے ذرا کھول دیتا ہوں، آواز آنے لگی جن پہ راضی ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ راضی جو ہوا تھا، پھر رحمتیں کیسے آئیں. قرآن میرے سامنے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. میں اور طرف چلا گیا لیکن لے آتا ہوں، آپ بھی سمجھ گئے ہوں. صحابہ پہ اللہ راضی ہو گیا. ہاں، مانسیرا میں آتا ہوں تو مجھے چہرے نظر آتے ہیں، یہ عزم صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہاں ہاں، یہ خوش آمد کی بات نہیں، نظر آتا. بس اسی بات کو لینا، میں انشاءاللہ آخر میں آپ کو یہاں لے آؤں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا. موڑتے ہوئے ادھر لے آؤں گا. پہلے اپنے موضوع کو تھوڑا سمیٹوں. تھک تو نہیں لگے؟ میں پریشان بیٹھا ہم کہ رات کو 11 بج رہے ہیں تو مجمع سویا ہوا ہوگا، لیکن الحمدللہ مجمع جاگ رہا ہے. الحمدللہ، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے یار. اور آج کے اس زمانے میں میں تو اپنے بھائی علماء سے کہتا رہتا ہوں، شکر الحمدللہ آج کی اس گئے گزرے دور میں ہمارے احباب دوست ہیں قرآن سننے والے جس طرح بیٹھے ہیں. ورنہ 6 بجے سے آپ بیٹھے ہیں، 11 بج رہے ہیں. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے یارو، اور آپ کے لیے اس گھڑی بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے. آئیے. اما یبلغن عندک الکبر، پیچھے تھا وبالوالدین احسانا. میں نے سمجھایا والدین ہوتے ہیں جوان ہو، یہ لفظ ماشاءاللہ، تب بھی بوڑھے ہوں، ادھیڑ عمر کے ہوں. لیکن رب کو پتا تھا اللہ وہ ذات ہے جو کچھ ہو گیا جانتا ہے، جو ہو رہا ہے رب اسے بھی، اور جو ہونے والا ہے. سارے بول لیں. آئیے، میرے رب نے کھولا، رب کے قرآن نے مجھے آپ کو سمجھایا. اما یبلغن عندک الکبر، جب دونوں بوڑھے ہو جائیں، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ خیال کرنا ہے. لا تقل لہما اف، خیال کرنا اپنے ماں باپ کے سامنے ہوں نہیں کرنی، ہوں تک نہیں کرنی. کیا مانا؟ میری اماں نے مجھے بلایا بیٹا عمر، آگے سے ہوں کروں. آئیے پھر میرے رب نے قرآن مقدس میں مجھے سمجھایا، میرا بندہ خیال کرنا ہے، اف بھی نہیں کرنی. ولا تنہرہما، جھڑکنا بھی کوئی نہیں، دڑکا بھی کوئی نہیں، ڈانٹ ڈپٹ بھی کوئی نہیں. اللہ کدھا جواب دیوا، اللہ کیسے جواب دوں؟ قرآن میرے سامنے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. میں
ترجمہ کروں ایمان تازہ ہو جائے. میں تو یوں کہتا رہتا ہوں میرے نوجوان اماں کو جواب اجدا دے, ابا کو جواب اس طرح کا دے کہ تیرے جواب دینے سے تیری ماں کی دل میں ٹھنڈ پہ جائے. ابا کو جواب ایسے دینا کہ تیرے باپ کے دل میں ٹھنڈ پیدا ہو جائے. اللہ اللہ. آپ کہیں گے مولوی صاحب کس طرح جواب دینا چاہیے؟ اگر آپ کی توجہ ہو, قرآن کی سیر کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اور جو مزہ اللہ کے قرآن میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. آئے ہے میرے رب نے سمجھایا, اللہ نے قرآن نے سمجھایا. جواب ایسے دینا ہے جس طرح بیٹے نے اپنے باپ کو دیا. کس بیٹے نے باپ کو دیا؟ نوجوانوں سنیے گا سنیے گا. ایسے جواب دینا ہے جس طرح میرے اسماعیل نے میرے ابراہیم کو دیا. نہیں اے پی تو ست والا گلا بائے ویسے بس کر دوں. اللہ دلیل قرآن سے دینا جو, اور باتیں قرآن والی, کس سے کہانیاں تو سنتے رہتے ہیں, ادھر کی بات ادھر کی بات. لیکن اللہ جو اللہ نے مزہ قرآن میں رکھا ہے وہ کسی اور چیز میں. سارے بولے سارے بولے اللہ. میں تو یوں کہتا ہوں, میں تو یوں کہتا ہوں کہ اللہ نے یہ باتیں قرآن مقدس میں بیان کر کے, قرآن میرے مٹھے مدنی پہ اتار کے, قرآن امت محمدیہ کے حوالے کر کے دیا. اور میں یوں کہوں تو بڑی پیاری بات آئے گی. بیٹا جب بولے انج بولے. اب غور کریں غور کریں, میں انشاءاللہ دونوں باتیں کرتا ہوں اور قرآنی نکتے سے کروں گا انشاءاللہ. یوں کہوں اگر گفتگو میں, یہ غور کرنا اس بات پہ, اگر گفتگو میں بیٹا پہل کرے تو اس طرح پہل کرنی ہے جیسے یوسف نے کی تھی. نہیں بولے یار, میں قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ قرآن پڑھوں گا. اگر بیٹا گفتگو شروع کرے تو ایسے کرے جیسے یوسف نے شروع کی تھی. باپ اگر بیٹے سے گفتگو شروع کرے تو ایسے کرے جیسے میرے ابراہیم نے کی تھی. میں ان دونوں پہ بات میرے بھائی علماء سمجھ گئے, لیکن میں پھول آپ کی گود میں ڈالوں. اور میں یوں کہوں تو بات اس میں کوئی دو راہ نہیں. جب پتر تے باپ انج دی گفتگو کرن نا تے کدی پیو پتراں دیاں لڑائیاں نہ ہوئیں. استاد جی جب باپ بیٹے ایسے بولے تو کبھی باپ اور بیٹوں کے درمیان لڑائیاں نہ ہو. لیکن پہلی بات کرتا ہوں, باپ نے کہا بیٹے جی میں نے خواب دیکھا میرے ہاتھ چھری ہے تے تیری گردن ہے تے تیری گردن تے میں ابراہیم چھری چلا رہا ہوں. قرآن یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ترجمہ بڑا پیارا. اے میرے پیارے بیٹے جی بابا میں نے خواب میں دیکھا انی اذبحک